تو یہ جو بنیادی حقیقت ہے، اس کا مطلب اگر کچھ صفات ایسی ہوں جو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں ہر وقت یہ رول حاصل ہو سکتا ہے کہ لیڈرشپ رول ہمارے پاس ہو، جس میں سے ایک چیز پہ ہم نے پہلے بات کر لی ہے کہ نالج اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک اور بات، اور وہ یہ کہ لیڈرشپ کے معاملے میں اگر ہم دوسروں کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم خود اپنے آپ کو لیڈ کرنے کے قابل ہیں۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو لیڈ نہیں کر سکتا وہ در حقیقت دوسروں کو بھی لیڈ نہیں کر سکتا۔ جب آپ اپنے آپ کو لیڈ کرنے کی بات کریں تو اس میں کیا چیز اہم ہے، اس پہ غور کیجیے۔ اس میں آپ کا اپنے جسم پر کنٹرول بھی بڑا اہم ہے، لیکن اہم ترین یہ کہ آپ اپنے دماغ پہ کنٹرول کر سکتے ہو، اپنی قوت ارادی آپ کی، اپنی سوچ، آپ کس موقع پہ کیا فیصلہ کریں، آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول کر سکتے ہو، آپ اپنے ٹائم پہ کنٹرول کر سکتے ہو۔ غرض یہ کہ آپ کی ذات پہ جتنا آپ کا کنٹرول ہوگا اور جتنا آپ اس کو لیڈ کرنے کے قابل ہیں، اتنا آپ دوسروں کو بھی لیڈ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ اسی کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں کہ انسانوں کی دنیا میں لیڈرشپ کے حوالے سے کوئی دو افراد ہوں یا افراد کا کوئی مجمع ہو، ایک کلاس روم ہو، ایک آرگنائزیشن ہو، ایک بزنس انسٹیٹیوشن ہو، یہ ساری دنیا میں یہ بنیادی طور پہ کامن چیزیں ہیں۔ اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ غور کریں تو آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی شاید کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے۔ کتنے لوگوں نے سنی ہوئی پہلے بار؟ کافی لوگوں نے سنی ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو یہ موقع ملے گا کہ وہ لیڈرشپ کرے، اور دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کو یہ موقع نہ ہے۔ تو آپ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گے، کسی خاص وقت میں ہوں گے، کسی خاص موقع پہ آپ کو یہ لیڈرشپ رول مل رہا ہوگا، اور ایسے ہر موقع کے حوالے سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ لیکن یہاں آ کے ایک میں بہت اہم نقطہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں عام طور پہ جب لیڈر اور لیڈرشپ کی بات کی جائے تو لوگ اسے ایک پوسٹ کے ساتھ یا ایک منصب کے ساتھ، ایک عہدے کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں۔ لیڈر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنی آرگنائزیشن میں کوئی صدر ہوں یا یہ کہ کوئی سیکرٹری ہوں تو میں دراصل اس آرگنائزیشن میں لیڈر ہوں۔ تو کیا یعنی کسی پوسٹ پہ ہونا یہ واقعی لیڈرشپ ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، اس لیے کہ جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ قائد اعظم یونیورسٹی معلوم ہے، ہم مجبور ہوں گے اس کی لیڈرشپ میں قائد اعظم یونیورسٹی جانے کے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ پوسٹ میرے پاس ہو لیکن میں فالو کروں کسی اور کو۔ اور اکثر دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کی پوسٹ کسی کے پاس ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں یا جن کے مشوروں پہ وہ چلنے پہ مجبور ہوتا ہے، دراصل ان کے پاس لیڈرشپ رول چلا جاتا ہے۔ تو لیڈرشپ کی پوزیشن ایک چیز ہے اور لیڈرشپ کا رول دوسری چیز ہے۔ جب لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے زیادہ اہمیت اس بات کی نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کوئی لیڈرشپ کی پوزیشن ہے، اس کے مقابلے میں ان کی ساری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے لیڈر بننے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ لیڈر بن کے وہ کوئی اپنے میسج کو، اپنے کام کو آگے بڑھا سکے۔ یہاں میں آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کروں کہ انسان کی جو بہت ساری یعنی ایک طرح سے کمزوریاں کہہ لیجیے، اور انسان کو جس طرح بنایا گیا ہے اس میں سے ایک اہم کوالٹی یا ایک اہم صفت انسان کی یہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، تنہا نہیں رہ سکتا۔ اور جب وہ تنہا نہیں رہ سکتا، گروپ میں ہوگا، کسی سوسائٹی میں ہوگا، تو اس کی یہ مجبوری ہے کہ اس گروپ کے اندر کوئی نہ کوئی اسٹرکچر بنے، ورنہ وہ گروپ جو ہے وہ تو آپس میں لڑے گا، کوئی اس میں الجھنیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ لیڈرشپ کی انسانی زندگی میں اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ اکیلے نہیں رہ سکتے، جب آپ 4 آدمی ہوں گے تو ان 4 آدمیوں میں کبھی اختلاف ہوگا،
وہ اکثر کسی ایک معاملے پہ متفق نہیں ہو سکیں گے. یہاں پہ دو افراد ہوں جن کو قائد اعظم یونیورسٹی کا پتہ معلوم ہو اور قائد اعظم یونیورسٹی کی طرف چلنا شروع کریں, کون سا چھوٹا راستہ ہے, ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. اس اختلاف کے پیدا ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیسے ہو؟ یا تو یہ ہوگا کہ وہ اجتماعیت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی, وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی, اور یا پھر یہ ہوگا کہ ان میں سے ایک جس کی نالج پہ لوگوں کو زیادہ یقین ہوگا, لوگ اس کی بات مان کے اس طرح پڑھیں گے. تو انسان اکیلا نہیں رہ سکتا, جب وہ ساتھ ہوتا ہے تو اسے کسی نہ کسی لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ لیڈرشپ جو ہے یہاں آ کے پھر انسانوں کے درمیان دو ماڈلز ہیں. ایک یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے سے لیڈرشپ, اور ظاہر ہے کہ وہ بھی بڑی بعض اوقات اہمیت رکھتی ہے, لیکن طاقت کے ذریعے سے لیڈرشپ جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی, وہ پائیدار نہیں ہوگی. وہ اسی وقت پائیدار ہوگی جب رضاکارانہ طور پہ باہم مشورے سے ہو. تو یہ تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کی ہیں, اور کل بھی ہماری ملاقات ہوگی جس میں لیڈرشپ کے حوالے سے ایک بہت اہم چیز کمیونیکیشن ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس وقت میں چاہوں گا کہ چونکہ ہمارا موضوع ہے کوالٹیز آف اے مسلم لیڈر, اس لیے آپ کے سامنے چند ایسی آیات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جس سے آپ ایک ترتیب سے بھی اس بات کو سمجھ سکیں کہ خود قرآن مجید میں اور احادیث میں ہمیں لیڈرشپ کے حوالے سے کیا بنیادی حوالے مل جاتے ہیں اور کیا تعلیمات مل جاتی ہیں. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو اس پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس ٹوٹل 1 گھنٹہ ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سوال جواب بھی ہو, تو میرا خیال ہے میں اس دوسری طرف اگر موقع لگا بعد میں چلا جاؤں گا, لیکن پہلے میں یہ چند آیات آپ کے سامنے پیش کر دوں. ویسے جب ہم اسلامک اپروچ کی بات کر رہے ہیں اور کوالٹیز آف اے مسلم لیڈر کی بات کر رہے ہیں, تو یہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ اس دنیا میں آنے والا سب سے بڑا لیڈر کون ہے؟ نبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور رہتی دنیا تک ہے. اس اعتبار سے اگر ہمیں کوالٹیز آف اے مسلم لیڈر سمجھنا ہو تو سیدھا سیدھا ہمیں سیرت کا مطالعہ کر لینا چاہیے, اس میں تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہدایات ہمیں دی ہیں اس میں سے بعض ہدایات بڑی اہم ہیں. آپ نے کہا 2 آدمی بھی ہوں, جنگل میں بھی جا رہے ہوں, تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں. اور اس کا مطلب وہی ہے کہ جب 2 آدمی ہوں گے تو کئی ایسے مواقع آئیں گے کہ یہ والے راستے پہ جایا جائے, یہ والے راستے پہ جایا جائے. اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر انہیں آپس میں جوڑے رکھنا ہے, ان کو ٹوٹنے نہیں دینا, تو ان میں سے کسی ایک کو یہ مقام حاصل ہونا چاہیے کہ جب ضرورت ہوگی وہ ویٹو کر دے گا, اس کو یہ مقام حاصل ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو ابھی ہم نے ذکر کیا, تم میں سے ہر ایک رائی ہے, اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اسی طرح سے اس میں ایک بڑی اہم بات ہے, ہم لوگ بعض اوقات پڑھتے ہیں حضرت عمر کا قول کہ انہوں نے کہا تم میں سے جس کو مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا گیا, لیڈر بنایا گیا, تو ایسا ہی ہے جس کو جیسے اسے کند چھری سے ذبح کر دیا گیا. یعنی ذبح کرنا بذات خود بڑا تکلیف دہ عمل ہے, اور کند چھری سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا تکلیف دہ اور اذیت ناک عمل ہوگا. تو اس اعتبار سے بعض اوقات جب ہم اسلامی اس کی بات کر رہے ہوں تو آپ کو لگے گا کہ لیڈرشپ سے گریز کا رویہ, لوگ بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے لیڈر نہ بناؤ, یہ تو جیسے کوئی غیر اسلامی چیز ہے. یہ بات درست ہے کہ لیڈرشپ کے حوالے سے آدمی کو پریشان ہونا چاہیے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے جس کا جواب دینا پڑے گا. لیکن اگر ایسا ہی ہونے لگے تو پھر آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ 2 ہوں تم میں سے تب بھی ایک کو امیر بنا لو. اس کا مطلب 50% تو ہر ایک کو تیار رہنا چاہیے نا. تو بات یہ ہے کہ اس میں عدم توازن کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں. توازن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں آنے والے سب سے بڑے لیڈر تھے اور ہیں, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی زندگی میں کسی وقت وہ کردار ادا کرنا پڑ سکتا ہے جو لیڈرشپ کا کردار ہے. تو اگر اس سے گریز ہی سارے لوگ کرتے رہیں گے تو یہ تو درست رویہ نہیں ہوگا. اس اعتبار سے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیڈرشپ کا مطلب اس میں ایک سعادت بھی ہے, وہ ایک موقع بھی ہے. موقع کس بات کا ہے کہ جب لوگ میری بات مان رہے ہیں, میں انہیں صحیح راستے پہ لیڈ کر رہا ہوں, تو یہ تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہے.
یہ تو میرے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ جتنے لوگ میرے کہنے پہ عمل کریں گے تو جہاں یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور جس کا بہت حساب دینا ہے، وہیں یہ ایک اپرچونیٹی ہے. تو جب کسی کو ذمہ داری دی جائے اسے اسی طرح لینا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس پہ میں اللہ سے دعا بھی کروں، لیکن دوسری جانب یہ ایک موقع ہے صدقہ جاریہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو ادا کرنے کا جو آپ نے بطور لیڈر آپ نے ادا کی ہیں. میں جیسے آپ سے ذکر آیا پہلے کہ ہر گروہ کے لیے ناگزیر ہے، قیادت ہر گروہ کے لیے ناگزیر ہے. چنانچہ آپ دیکھیے، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا. قیادت کی نوعیت خلافت ہے، اور اس اعتبار سے دنیا کا ہر آدمی ایک طرح سے اس لیڈرشپ رول میں آ جاتا ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ بنایا ہے انسان. تو ہم سب اپنے اپنے دائرے میں، جتنی میری زمین ہے، جتنی میری کائنات ہے، جتنی جگہ پہ میں آپریٹ کر رہا ہوں، اتنی جگہ پہ میری حیثیت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی ہے. ٹھیک ہے میں افریقہ میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے میں امریکہ میں نہیں ہوں، لیکن میں جہاں ہوں اس اعتبار سے ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ کی حیثیت دی. قیادت پھر ایمان کا تقاضا ہے کہ پیروی اختیار کرو. جس کو قائد بنا لیا گیا ہے، اسلامی تصور میں ہم بات کر رہے ہیں، تو پھر اس کی پیروی اختیار کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہے. قیادت اس کی جو مرکزیت اور حیثیت ہے، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا. یہ بشیر کا مطلب اور نذیر کا مطلب آپ میں سے کون بتائے گا؟ بشیر خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈرانے والا. تو یہ جو پہلو ہے، یہ اسلامی تصور جو ہم لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، وہ بیک وقت دونوں چیزیں. آج آپ دیکھیں گے بالعموم جو اسلامی حلقوں میں لیڈرشپ لیول پہ آگے ہیں، وہ نذیر والا کام تو بہت کر رہے ہوتے ہیں، اور بشیر والے کام میں وہ بالعموم ذرا سی کنجوسی کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو بھی ذرا سا ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. قیادت کے لیے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ اور آخری نمونہ ہے. یہ آیات کا کلیکشن میں آپ کو دے بھی دوں گا، میں صرف یاد دہانی کے لیے اور علامتی طور پہ آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کر رہا ہوں. شخصیت پرستی کی تردید. لیڈرشپ رول میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لیڈر آپ کو بہت اچھا لگتا ہے تنظیموں میں، اداروں میں، اور یعنی وہ بذات خود اس کے رول کے مقابلے میں اس کی شخصیت لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہوتی چلی جاتی ہے. راہ راست کی نشاندہی کرنے والا لیڈر ہے. طبقاتی، علاقائی، قبائلی یا نسلی بنیاد کے بجائے تقویٰ، یہ بنیاد ہے لیڈرشپ کی. علاقائی اور لسانی قیادت ختم، چونکہ بنیاد تقویٰ ہے جس کی جانب ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا. عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں. تو لیڈرشپ چونکہ فضیلت کا ایک پہلو ہے. ثابت قدمی اور پر امیدی. لیڈر ہمیشہ پر امید ہوتا ہے. جو لوگ پر امید نہیں ہوتے وہ لیڈر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ پاسٹ کے لیے نہیں ہوتی، لیڈرشپ تو فیوچر کے لیے ہوتی ہے، اور فیوچر میں کوئی چیز اچیو کرنے کے لیے لیڈرشپ چاہیے. تو جو لوگ پر امید نہ ہوں وہ کبھی بھی اچھی لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کر سکتے. ثابت قدمی اور پر امیدی ہی کے حوالے سے. اور دیکھیے یہ دماغی اور جسمانی قوتیں، ہم نے پہلے زور دیا دماغی قوتوں پہ، لیکن یہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ جسمانی قوتیں کافی نہیں ہیں. اگر بہت طاقتور آدمی جس کا دماغ درست نہ ہو، کیا وہ لیڈرشپ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. لیکن بظاہر قوت کے اعتبار سے کمزور آدمی وہ دماغ کے اعتبار سے مضبوط ہو تو وہ لیڈرشپ دے سکتا ہے. اور جس کا دماغ اور جسم دونوں مضبوط ہوں وہ ظاہر زیادہ لیڈرشپ دے سکتا ہے. علم اور عمل کے حوالے سے تو ہم نے پہلے سے بھی بات کی کافی. اہلیت اور صلاحیت اور عدل و انصاف. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. مشاورت، یہ لیڈرشپ کا بڑا اہم رول ہے. فیصلے پر استقامت اور اللہ پر توکل. یہ جیسے میں نے کہا، اس پہ ہم کل بھی بات کر رہے ہوں گے. ابلاغ کی مہارت، کمیونیکیشن اسکلز. یہ جو ہے کہ اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا، اس کی بڑی اہمیت ہے.
بظاہر تو یہاں جو الفاظ ہیں یہ قوم ہی کی زبان میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر اردو بولتا ہوں تو میں اردو میں اردو بولنے والے لوگوں کے سامنے اردو میں بات کروں، چینی بولنے والے لوگوں کے سامنے چینی زبان میں بات کروں. یہ اس کا بڑا سادہ سا مفہوم ہے، یہ زیادہ اس میں موجود ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے، آج کل آپ کو یہاں بھی بیٹھے ہوئے گرمی لگ رہی ہوگی نا، تو زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر کتنا ہے آج کل یہاں اسلام آباد میں، کسی کو معلوم؟ اور کم سے کم آج کل آپ کی ساری توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کو معلوم کرنے پہ ہوتی ہے، اور دسمبر کے مہینے میں کم سے کم پہ. آپ دیکھیے یہ زبان کی بات ہو رہی ہے بظاہر، لیکن یہ کہ لوگوں کی دلچسپی کس چیز میں ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ اپنی دعوت کا پیغام بنا رہے ہوں. آپ اگر ریڈیو پہ بھی سنیں، ٹیلی ویژن پہ بھی سنیں، اخبار میں بھی پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل میکسیمم ٹیمپریچر بتاتے ہیں اور سردیوں میں کم از کم بتاتے ہیں، اس لیے کہ یہی تو لوگ جاننا چاہتے ہیں. لوگوں کے ساتھ رویہ اور معمولات زندگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. تم جب انہیں دیکھو گے رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طرف میں مشغول پاؤ گے. عجز و انکساری اور گفتگو اور طرز عمل. اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور نصیحت کے ساتھ. ان میں سے ہر آیت اور ہر عنوان ایسا ہے جو خود ایک گفتگو کا موضوع بنتا ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو یہاں جمع کر لیں اور آپ کے سامنے ایک خاکہ آ جائے. آپ سب لوگ اس وقت زندگی کے جس مرحلے میں ہیں، اس مرحلے میں اگر لیڈرشپ اس اسلامی تصور کی موجودگی میں آپ سوچنا شروع کریں تو آپ کو ایک تو آج لیڈرشپ دینی ہے. جس جگہ آپ ہیں، جہاں آپ رائی ہیں، جہاں لوگ آپ کی بات مان سکتے ہیں، جس گروپ میں آپ ہیں، آپ کو وہاں لیڈرشپ دینی ہے. لیکن جو اس سے بڑا میدان ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ میدان یہی ہے کہ ہمیں دنیا کی لیڈرشپ دینی ہے. دنیا میں آج لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ سعودیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، امریکہ کے پاس. تو ان کی لیڈرشپ کا راز کیا ہے؟ نالج. چونکہ جیسا کہ میں نے آپ سے بات کی، جب آپ میڈیکل کی بکس پڑھ رہے ہیں تو وہ ان کی لکھی ہوئی ہیں، اس کا مطلب بکس ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے ریسرچ ہے، اور اس ریسرچ کو پھر وہ ظاہر ہے کہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ میڈیکل پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے انجینئر دوستوں سے پوچھ لیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ اپنے کسی ایسے دوست سے پوچھ لیں جو لا پڑھ رہا ہو تو وہ کہاں سے پڑھتے ہیں چیزیں، کن کی لکھی ہوئی چیزیں پڑھتے ہیں. آپ فزکس میں چلے جائیں، کیمسٹری میں چلے جائیں، حتیٰ کہ آپ اسلامک اسٹڈیز میں اگر پی ایچ ڈی کر رہے ہوں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کرتے ہوئے آپ کو بہت سی ان لوگوں کی چیزیں پڑھنی پڑیں گی. اچھا، تو یہ صرف ہمارے ساتھ معاملہ نہیں ہے. آپ جاپان میں چلے جائیں، آپ چین میں چلے جائیں، آپ روس میں چلے جائیں، معلوم یہ ہوگا کہ اس وقت جو سب سے زیادہ اسکالرشپ ہے اور جہاں سے نالج آ رہی ہے وہ تو وہاں سے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میں سے کل دوسرے الفاظ میں آج سے 10 سال کے بعد آپ وہ کتاب لکھ رہے ہوں کہ جو چائنا میں جو ہے ترجمہ کی جائے اور چائنا میں میڈیکل کالج میں پڑھائی جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو لوگ لکھتے ہیں وہ ہمارے سے مختلف ہوتے ہیں. مجھے احساس ہے یہ ٹائم کم ہے، لیکن میں آپ کو یہاں آ کے بات اپنی ختم کرنا چاہوں گا اور اس خاتون سے آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گا. یہ خاتون ایک کینیڈین خاتون ہے اور اس وقت اس کی عمر ہے 40 سال. اس نے ایک کتاب لکھی، بظاہر تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، 40 سال کی عمر میں کوئی کتاب لکھ لے. لوگ اس سے زیادہ لکھ لیتے ہیں کتابیں. لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ خاتون جو ہے ایک بیماری میں مبتلا ہے جس بیماری کا نام ہے لاک ان. آپ میں سے کسی نے سنا ہے اس بیماری کا نام؟ آپ نے سنا ہے؟ تو جو مجھے آپ جیسے لوگوں نے سمجھایا ہے وہ یہ کہ لاک ان یہ بیماری ہے کہ جس میں انسان کا دماغ تو کام کر رہا ہے لیکن اس کا باقی جسم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سگنلز وصول تو کر رہا ہے لیکن سگنلز جواباً دینے کے قابل نہیں. تو ایسے میں ایک خاتون کتاب لکھ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟
اس خاتون کا گزشتہ 20 سال سے معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف اپنی پلکیں جھپکا سکتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی، صرف پلکیں جھپکا سکتی، اس کے باوجود اس نے کتاب لکھی۔ سوچنے کی بات ہے کیسے لکھ دی؟ پلکوں کے اشاروں سے دوسرے سے لکھا۔ آپ کا جواب تو درست ہے، لیکن کیا کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ پلکوں کے اشاروں سے دوسرے سے کیسے لکھوائی جائے؟ کتاب اپنے ہی بارے میں لکھی ہے کہ میں کس کیفیت سے گزر رہی ہوں، لاک ان، اور کتاب دراصل یہ ہے کہ لاک ان بٹ فری۔ آپ نے ٹھیک کہا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے گیس کیا، یہ 130 پیجز کی کتاب ہے، 130 پیجز کی کتاب ہے جو پبلش ہوئی ہے 2000 میں، یعنی بیماری اسٹروک ہونے کے بعد 10 سال کے اندر اس نے یہ کتاب لکھی۔ اس نے یہ چند دن کے اندر ہی جب یہ پتہ چل گیا کہ اب تو اس کی لائف میں پلکیں جھپکانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو اس نے اور اس کے اٹینڈنٹس نے یہ لینگویج ایک طرح سے طے کی آپس میں۔ مثال کے طور پہ یعنی پہلی بات یہ طے کی کہ ہم انگریزی کے جو 26 الفابیٹس ہیں انہیں 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، A to F، G to M، N S اور پھر T to Z۔ اب مثال کے طور پہ وہ کہنا چاہتی ہے پیپر، تو پیپر میں پہلا حرف کیا ہے؟ P۔ وہ کہاں ہوگا؟ کس 4 میں سے کس حصے میں ہوگا؟ N to S، تھرڈ میں ہوگا۔ تو انہوں نے جب اس کو A to F دکھایا تو وہ کچھ نہیں کرتی، اس کی پلکیں نہیں جھپکتی۔ G to M دکھایا، جب بھی پلکیں نہیں جھپکتی۔ البتہ جب N to S دکھایا تو اس نے اپنے پلکیں جھپک دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ N to S میں وہ پہلا لیٹر موجود ہے جو لفظ وہ کہنا چاہتی ہے، اس کے بعد انہوں نے N O P، جو P دکھایا تو اس نے پلکیں جھپک دی، اس کا مطلب P is settled۔ اس کے بعد اسی طرح سے A P E R۔ جو کتاب اس نے 130 صفحے کی لکھی ہے، اس کتاب کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک پیراگراف وہ اسی طرح لکھا گیا ہے، پورا چیپٹر اور پوری کتاب 130 پیجز کی۔ اور جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کتاب میں اس نے جو پہلا پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا کچھ موجود ہے، انسان کے لیے اہم یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس موجود ہے وہ اسے کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اگر لیڈرشپ پہ بات ہم کر رہے ہوں تو سمجھیے کہ یہ میسج ہمیں آخر میں ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے اور اس بہت کچھ کی بنیاد پہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، البتہ اس کا فیصلہ آج ہمیں کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اسی طرح سے زندگی گزار لینی ہے جس طرح سے بے شمار لوگ اس دنیا میں آ کے زندگی گزار لیتے ہیں۔ ایسا ہی ڈاکٹر بننا ہے جیسے بے شمار لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور ایک زندگی گزار کے جس میں انہوں نے کچھ پیسہ بنا لیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو احسان مند کر لیا ہوتا ہے، یا یہ کہ ہم نے میڈیکل کی دنیا میں ہم آ گئے ہیں، ہم نے خود اس میڈیکل کی دنیا میں لیڈرشپ دینی ہے اور اس لیڈرشپ کے لیے نالج کو ہم نے اپنا میدان بنانا ہے۔ اور آج آپ یہ فیصلہ کریں گے تو MBBS کرنے کے بعد آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ اپنا اگلا میدان کیا بنائیں، اور آج سے آپ اس کی تیاری کر رہے ہوں گے تو آپ اس میدان میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بڑھ سکیں گے۔ مجھے احساس ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت تو سوال جواب کے لیے بھی چاہیے، میرے خیال ہے 5-7 منٹ ہمارے پاس ہیں، اگر آپ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ ہمارے ساتھی نے یہاں ایک بات کہی تھی شروع میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو ایک مسلمان لیڈر کا اور ایک غیر مسلم لیڈر کا کیا ہوگا، اس میں بنیادی فرق ہے۔ بالکل اسی طرح سے لیڈر اور مینیجر میں فرق یہ ہے کہ لیڈر دراصل ویژن دیتا ہے، ہمیں کہاں پہنچنا ہے، وہ کیا منزل ہے ہماری۔ یہ لیڈرشپ کی سب سے بنیادی ایک طرح سے فنکشن ہے کہ وہ ویژن دے کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے، اور یہ ویژن اسی کا ہوگا۔ لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈرشپ رول میں ہے یہ ویژن کو پرووائڈ کر رہا ہے، اس کے بعد اس ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو ایکشن پروگرام وہ بنائے گا، اس ایکشن پروگرام کو جو لوگ لے کے چل رہے ہوں گے وہ دراصل اس کی مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ تو
سادہ الفاظ میں اگر ہم سمجھیں، ہم اس پر ڈیفینیشنل آسپیکٹس پہ نہیں جا رہے ہیں، لیکن سادہ الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تو مینیجر کسی اور کے دیے ہوئے ویژن کے مطابق چیزوں کو ایگزیکیوٹ کروا رہا ہوتا ہے. اس کے بھی کچھ ماتحت ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ فالوور ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اس کے کہنے پہ کام کرتے ہیں، لیکن اس نے کچھ گیون ٹاسکس کو اچیو کرنا ہے. اور جہاں تک لیڈر کا تعلق ہے، وہ خود اس کو ڈیفائن کرتا ہے اپنے ویژن کو، اور لوگوں کو وہ ویژن دینے والا. لیڈر تو کیس لڑنے والا ہوا کسی کا، اور یعنی کسی معاملے میں، یعنی لیڈرشپ اور پلیڈر میں تو کوئی اس معنی میں ریلیشن شپ نہیں ہے. اور پلیڈر اپنی جگہ ایک رول ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ کسی کے بہاف پہ یا کسی کے لیے کوئی چیز آپ مقدمہ یا کوئی ادروائز چیز لے کے چل رہے ہوں گے، لیکن لیڈرشپ سے اس کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. دیکھیے، میں نے درمیان میں یہ ذکر بھی کیا تھا کہ ایک ہے لیڈر کی پوسٹ اور ایک ہے لیڈرشپ رول. اگر آپ کے پاس کوئی، آپ کسی ایسے لیڈر کے ساتھ اس وقت پابند ہیں کہ جو بظاہر آپ کے خیال میں غلط جگہ پہ لے جا رہا ہے، تو یہی وہ لیڈرشپ رول شروع ہوتا ہے کہ اس کے فالوورز میں سے کچھ لوگ تو ہوں گے نا جو یہ رول پلے کریں گے، اور اس کو رول پلے کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے کہ ان کے پاس اتنا سفیشینٹ نالج بھی ہے اس سچویشن کی، اس کے مطابق آرگومنٹ بھی ہے، اور اپنے یہاں انہوں نے اپنی وہ رسپیکٹ قائم کی ہوئی ہے کہ ان کی بات سنی جا سکے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ لیڈر جو ہے وہ غلط سمت میں لے جا رہا ہو اور کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو. یا تو یہ ہوگا کہ وہ پوری کی پوری جو باڈی ہے، پورا کا پورا جو ادارہ ہے، گروپ ہے، وہ سارے کے سارے لیڈر کے ساتھ ڈوب جائیں گے، یا اس میں کوئی بریک آ جائے گا. کیونکہ جب بھی یہ بات چیت شروع ہوگی، جب بھی یہ موقع آئے گا کہ ہماری سمت درست ہے یا غلط ہے، تو وہاں پہ اس آرگومنٹیشن اور اس مشاورت کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں اس میں وہ یا لیڈر کو اپنی رائے سے رجوع کرنا پڑے گا، یا اس کی لیڈرشپ ختم ہو جائے گی. تو یہ وہ پروسیس ہے جو لیڈر کے یہ یعنی اس معنی میں جب آپ اسلامی حوالے سے بات کر رہے ہوں تو حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی کرتے تھے. اس کے باوجود کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست رہنمائی بھی حاصل تھی. تو حقیقت یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ والی چیز ہمارے اپنے معاشرے میں کم ہو گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو غیر مسلم معاشرے کہلاتے ہیں اس میں یہ چیز کافی بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے ایسے انسٹیٹیوشنز بنا لی ہیں جس میں زیادہ بہتر طریقے پہ مشاورت کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس نالج زیادہ ہوتا ہے، کسی کو ہم سارے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ایسا کیا غیر معمولی شرکت لا سکتے ہیں جس سے ہم اپنا نالج اس لیول تک لے جائیں کہ ہم لیڈرشپ کا رول اپنی طرف منسوخ کریں؟ دیکھیے، نالج تو ظاہر گین کرنی پڑے گی، اور نالج کے جتنے بھی سورسز ہیں ان تک ہمیں جانا پڑے گا. آپ کے لیے اس وقت جو بڑا مرحلہ ہے وہ تو اپنی تعلیم کے حوالے سے نالج کو میکسیمم کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے بات کی، ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلی رکھیں، تو بے شمار سورسز ہیں جس سے ہمیں مختلف معاملات میں انفارمیشن مل رہی ہے. یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس اعتبار سے آپ کو کچھ بیسک انفارمیشن کو پہلے گیدر کرنا پڑے گا جو آپ کی فاؤنڈیشن کے طور پہ کام کرے. اور اس کے لیے کنڈکٹڈ پروگرام کے تحت بھی آپ کر سکتے ہیں، اور غالباً پیما جیسے گروپس کا فائدہ ہی ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائیں تو ایک زیادہ آرگنائز طریقے پہ آپ کو یہ موقع مل رہا ہو، اور ان لوگوں سے مل رہا ہو جو خود آپ ہی کی طرح کے میدان سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ایک اپرچونٹی ہوگی. تو اس کو جتنا آرگنائز طریقے پہ آپ کر سکیں، لیکن اس کی چابی یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور پڑھیں ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک صحیح اپروچ کے ساتھ، اور ریڈ ود اے پرپس. جب آپ ریڈ ود اے پرپس کی بات آپ کر رہے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں ایک سلیکٹڈ ریڈنگ ہوگی، ایک ترتیب کے ساتھ ریڈنگ ہوگی. اور ظاہر اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلمان لیڈرشپ کے حوالے سے، تو اس میں سب سے پہلے تو قرآن اور حدیث اور سیرت ہمارے سامنے ہے.
اس پہ جتنی زیادہ، قرآن تو ویسے بھی یعنی سورس ہے نا، بیسک سورس ہے نالج کا، تو اگر ہم اس پہ زیادہ توجہ سے اہتمام کریں گے تو خود بخود ہمارے سامنے راستے کھلتے چلیں گے۔ ہاں ضرور۔ نالج کے علاوہ تو اور چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کیریکٹر اینڈ ہاؤ یو اپلائی دیٹ نالج۔ تو دو بندوں کا لیول آف نالج اکول ہے، اس میں زیادہ اہمیت چیز بھی دیکھنے کی جس کا کیریکٹر بہتر ہے وہ اس نالج کو زیادہ بہتر استعمال کر سکتا ہے۔ پرفیکٹ پرفیکٹ۔ اور جیسے میں نے کہا، یہ تو ہم نے لیڈرشپ کے حوالے سے ظاہر ہے وہاں پر جتنا ٹائم تھا، لیڈرشپ ایسا موضوع ہے جس پہ بہت ساری ڈائمینشنز اور ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے، لیکن اس وقت ہم نے جن پہلوؤں پہ بات کی ہے اس کے علاوہ جیسے ہمارے دوست نے یہ 2-3 باتیں کہیں، ان سب کو سامنے رہنا چاہیے۔ میری اپنی جو لمیٹڈ سی انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے یہ ایک میری پرسیپشن ہے کہ مسلمان جو ہے وہ 24/7 ایک لیڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک مسلم لیڈر ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک انسان کسی پوائنٹ کے اوپر سبمٹ نہیں کر رہا ہے، ہم اس کو فالوور کہتے ہیں، لیکن اس کی سبمسونیس کے اندر اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں ایک ہائر آبجیکٹیو کو اچیو کرنے میں آسانی پیدا کر رہا ہوں، تو یہ بھی اس کی ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے۔ تو یعنی کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ شاید انسان کو کسی پوائنٹ کے اوپر ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ اب مجھے لیڈر بننا ہے، جو کسی پوائنٹ پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کے اندر انبلٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یعنی ہم تبدیلی کیسے لے کے آ سکیں گے اگر ہم ہر وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم ایک لیڈر ہیں۔ میرا خیال ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں صرف اتنا فرق کر لیجئے کہ لیڈرشپ رول دن کے 24 گھنٹے، سال کے 365 دن، اس کی فکر ہونی چاہیے کہ مجھے ایک لیڈرشپ رول دینا ہے۔ اور لیڈرشپ رول کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے، جو صحیح معلومات، جو صحیح تعلیمات، جو صحیح پیغام میرے پاس موجود ہے، جو اسکلز میرے پاس موجود ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں اس حوالے سے ویکیوم ہے، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، میں اس تک کیسے لوگوں کو لا سکتا ہوں، کیسے لوگوں کو انفلوئنس کر سکتا ہوں۔ چونکہ الٹیمیٹلی جیسا کہ آپ نے کہا، میں ایک چینج لانا چاہتا ہوں اپنی سراؤنڈنگ میں، اور یہ سراؤنڈنگ جو ہے یہ شروع تو وہاں سے ہوتی ہے جہاں میں کھڑا ہوں، لیکن در حقیقت یہ پھیل جاتی ہے اس پوری 6.5-7 ارب کی دنیا تک پھیل جاتی ہے۔ تو میرا ویژن وہ ہے، میں وہاں پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن ظاہر میرا آغاز یہ ہوگا کہ جہاں میں کھڑا ہوں اور یہاں سے مجھے وہ لیڈرشپ رول دینا ہے۔ اور اگر کوئی آنکھ جھپک جاتی ہے، 24/7 کا معاملہ نہیں ہے، سال کے 365 دن کا معاملہ نہیں ہے، تو دنیا، انسانوں کی دنیا یہ کشمکش کی دنیا ہے۔ اس کشمکش کی دنیا میں کوئی اور آگے بڑھے گا اور وہ رول پلے کرنے لگے گا۔ رول کیا ہے؟ لوگوں کو انفلوئنس کرنا۔ آج کی دنیا میں ظاہر ہے مسلمان اس اعتبار سے پیچھے ہیں، انسانوں کے دماغوں پہ کنٹرول بالعموم دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں ایک کشمکش جاری ہے۔ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ 24/7 کا یہ کام ہے اور سال کے 365 دن کا کام۔ سر دنیا میں جب بھی لیڈر چنے جاتے ہیں تو اس کی بیس نالج نہیں ہوتی، خاص طور پر مسلم ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں تو ایک انڈر میٹرک، ایک میٹرک میں BA پاس انسان پریزیڈنٹ بھی بن سکتا ہے، تو اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھا لیڈر بھی ثابت ہو سکتا ہے، حالانکہ لیڈرشپ کی بیس تو کچھ اور ہے؟ نہیں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ اچھا لیڈر نہیں ہوگا، لیکن ایک بات آپ سمجھ لیجیے، کرائٹیریا پوری دنیا میں سے یہی ہے کہ کرائٹیریا تو یہی چل رہا ہے نا دنیا میں کہ پاپولیرٹی، جو پاپولر ہے وہ لیڈر ہے۔ دیکھیے یہ بڑی اہم بات آپ نے اٹھا دی۔ فرض کر لیجیے آپ کس ایئر میں ہیں ابھی؟ فرسٹ ایئر میں۔ اگر آج آپ کو MBBS کی ڈگری ہم دے دیں تو کیا آپ کسی ہاسپٹل میں کوئی اچھا پرفارم کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار کویکس ہیں، اس ملک میں بھی ہیں، ساری دنیا میں ہوتے ہیں، کہ جو لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے نالج ڈگری کا نام نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجیے۔ جو لوگ بھی میٹرک ہونے کے باوجود اور کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اپنے اپنے معاشرے میں لیڈرشپ رول پہ آ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے معاشرے کی ساخت کو بہت اچھی طرح سمجھا ہے، اس میں معاشرے میں لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اس کو سمجھا ہے، اس کو انفلوئنس کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب ایک دفعہ وہ کامیاب ہو گئے پھر ان کی پرفارمنس کیسی ہے وہ ایک دوسرا پیمانہ بنتا ہے۔ لیکن ڈگری کے ساتھ اگر آپ نے نالج کو جانچا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سارے ڈگری والے جو ہیں وہ بالکل بیکار ہوتے ہیں، اور ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں، ہر گروپ میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی لیکن نالج ان کے پاس ہوتی ہے۔ اور دیکھیے پولیٹیکل لیڈرشپ کی آپ نے بات کی نا، پولیٹیکل لیڈرشپ میں اہم ترین بات یہ ہے کہ میں جس ایریے میں
جن لوگوں کی لیڈرشپ میں کرنا چاہ رہا ہوں، میں ان لوگوں کی نفسیات کو، ان کی سوچ کو، ان کی ترجیحات، ان کی غمی اور خوشی کی کیفیات کو کتنا سمجھتا ہوں، اور جتنا میں اس کو سمجھتا ہوں اگر دوسروں سے زیادہ سمجھتا ہوں تو میں اس میں لیڈرشپ رول میں آ جاؤں گا۔ اس کے بعد میری پرفارمنس کا تعلق ہوگا، اگر وہ اچھی ہے تو میں سسٹین کروں گا، نہیں